حضور غوث پاک کے والد گرامی کا نام جو تھا حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست تھا. ان کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. آپ کی ماں کا نام اقدس جو تھا وہ فاطمہ تھا، ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ عبادت و ریاضت میں اتنی کمال کو پہنچی تھی حضرت فاطمہ کہ آپ کو فاطمہ ثانی کہا جاتا ہے. ایک تو فاطمہ بنت رسول خاتون جنت ہیں اور انہی کی شہزادی ہیں یہ فاطمہ جو میرے غوث پاک کی ماں ہیں. اور کیوں نہ ہو چکی یہ خود شہزادی رسول کی شہزادی حضرت فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے جو نانا جان تھے جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی تھا، یہ جیلان کے کبار مشائخ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بڑے اولیاء کرام میں سے تھے حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور باکرامت بزرگ تھے. علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سومعی کی مقبولیت اتنی تھی، اتنی محبوبیت تھی کہ اگر حضرت عبداللہ سومعی کسی پر غضب فرماتے، کسی سے ناراض ہوتے، اللہ رب العالمین خود اس سے بدلہ لیتا تھا جس سے حضرت عبداللہ سومعی ناراض ہوتے تھے. اور حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ جس سے خوش ہوتے تھے، جس سے راضی ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین اسے انعامات و کرامات سے نواز دیتا تھا، اس پر خصوصی کرم نوازیہ فرماتا تھا حضرت عبداللہ سومعی کی وجہ سے. اور آپ باکرامت بزرگ تھے. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ سومعی کی کرامت کے حوالے سے کہ آپ کے مریدوں کا ایک قافلہ یہ سمرقند کی طرف تجارت کے لیے گیا. جب بہت دور قافلہ نکل گیا اور جنگل و ویرانوں کا سلسلہ تھا، قافلہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تو اچانک ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا. یہ وہ جگہ تھی جنگل و ویران کی جہاں سے جیلان حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ جہاں رہتے تھے تقریباً 1 مہینے کا راستہ تھا. اس دور میں جو سواریوں سے، اونٹ اور گاڑیوں سے، یعنی اونٹ اور کھچروں سے سفر ہوا کرتا تھا. تو جب ڈاکوؤں نے قافلہ والوں پر حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹنے لگے، ڈاکو انہیں مارنے لگے، اب یہ پریشان تھی کہ کیا کرے. ایسے موقع پر حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جنگل میں پریشان ہو جائے اور جب کسی کو جنگل ویرانے میں کوئی مصیبت پیش آئے تو میرے آقا کریم السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اس وقت بندہ یہ کہے یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا یراہم، فرمائے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے جن بندوں کو اپنے بندوں کی مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے. تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی، دستگیری، فریاد رسی کرتے ہیں. اگر کوئی جنگل میں پھنس جائے، پریشان ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اسے اس طرح پکارنا چاہیے کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ حدیث پاک میں ہے. تو اب قافلہ والے بڑے پریشان ہوئے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان سے حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو یاد آیا کہ میرے شیخ، میرے مرشد یقیناً ہماری مدد کریں گے. تو قافلہ والوں نے وہیں سے حضرت عبداللہ سومعی کو پکارنا شروع کیا اور کہا کہ یا شیخ، میرے مرشد حضرت عبداللہ سومعی، ہم ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہماری فریاد کو پہنچے. تو قافلہ والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جیسے ہی حضرت عبداللہ سومعی کو پکارا، جبکہ حضرت عبداللہ سومعی کہاں تھے؟ جیلان میں تھے، اور جہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا یہ جنگل و ویران میں تھا، اور یہاں سے تقریباً 1 ماہ کا فاصلہ تھا. جب انہوں نے پکارا تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، حضرت عبداللہ سومعی یہ
وہیں تشریف لائے جہاں ہم لوگ تھے، اور ایک کنارے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے سبوح قدوس ربنا اللہ تفرق یا خیل عنا، یعنی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی حضرت عبداللہ سمعی نے، اور پھر کہنے لگے کہ اے ڈاکوؤں ہم سے جدا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، قافلے والوں کو مال کو مت لوٹو، انہیں تنگ نہ کرو۔ یہ کہنا تھا کہ قافلے والے کہتے ہیں کہ جب میرے مرشد گرامی نے جب یہ فرمایا کہ اے ڈاکوؤں تم بھاگ جاؤ، تو ان کی آواز میں ایسا رعب تھا کہ ہر ڈاکو کے کانے میں آواز پڑی، اور ایسا رعب قائم ہوا کہ سارے کے سارے ڈاکو کوئی ادھر بھاگتا کوئی ادھر بھاگتا، غرض کی سارے ڈاکو منتشر ہو گئے اور سارا سامان چھوڑ کر کے وہ بھاگ نکلے۔ جب ان سے حفاظت ہوئی اور امن ملا تو فرماتے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد کدھر گئے جنہوں نے ہماری ایسے مصیبت کے وقت مدد کی، دیکھا تو انہیں نظر نہ آئی، وہ مدد کی اور مدد کر کے چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا سامان نکالا، اٹھایا اور اچھی طریقے سے باندھا، اس کے بعد ہم لوگ چلے آئے جیلان۔ پھر ہم نے آ کر کے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور ہم ڈاکوؤں کے حملے کے زد میں تھے، اور ہم نے اپنے مرشد گرامی کو پکارا، انہوں نے آ کر کے ہماری مدد کی، وہ خود بذات خود تشریف لائے اس ویران اور جنگل میں اور ہماری مدد کی، دستگیری کی۔ تو ان لوگوں نے کہا، جیلان کے رہنے والوں نے، کہ واللہ یہ شیخ تو ہم سے کبھی جدا نہ ہوئے، یہ تو ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، یہ کب آپ کے ہاں اتنا دور کے سفر پہ گئے؟ تو یہ اللہ والوں کی طاقت اور مدد کی بات ہے کہ اللہ والے، اللہ رب العالمین انہیں ایسی قوت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے کہ جب چاہتے ہیں جس کی چاہتے ہیں دستگیری کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پلک جھپکنے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی طاقت اور قوت کا حال ہے۔ یہ آپ کے نانا جان